دو دن پہلے ایک ایسا واقعہ رونما ہوا اس کائنات پر جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ غم سے نڈال ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سویڈن کے اندر مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے تھے، اور ایک طرف کمبخت اور جو کہ ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، یہ بے حرمتی حکومت کی اجازت سے کی گئی، یہ بے حرمتی پولیس کے سامنے کی گئی، حالانکہ پولیس اس بات پر قادر تھی کہ اس کمبخت کو، اس گستاخ قرآن کو، قرآن کی بے حرمتی کرنے والے، قرآن کی انسلٹ کرنے والے کو روک سکتے تھے، لیکن سویڈن کی حکومت نے اس آدمی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اور ایک طرف مسلمان کھڑے تھے اور انہوں نے بھی ان پر پتھراؤ کیا، تو جن لوگوں نے ان پر پتھراؤ کیا سویڈن کی پولیس نے ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا۔ تو جب یہ واقعہ رونما ہوا تو پوری امت مسلمہ جو ہے اس غم سے نڈال ہو گئی، اور حتیٰ کہ انٹرنیشنلی سطح پر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان سب نے اس کی پرزور مذمت کی۔ خاص طور پر رجب طیب اردگان نے اس واقعے کی پرزور جو ہے مذمت کی۔ یہ واقعہ سویڈن کے اندر ترکی ایمبیسی کے سامنے بھی یہ واقعہ کچھ مہینے پہلے پیش آیا۔ ترکی ایمبیسی کے سامنے سویڈن کے کسی شہری نے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی، جس کی وجہ سے رجب طیب اردگان نے اس وقت بھی اس کے خلاف ایک مذمتی بیان اس کے حوالے سے دیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں عراق کے اندر سویڈن کی ایمبیسی کے سامنے ان پر پتھراؤ کیا اور اس پر حملہ کر کے اس پر دھاوا بول دیا، اور مزید ایران کے اندر اور عراق کے اندر اور ملک شام کے اندر اور کئی مسلم ممالک کے اندر اس کے خلاف بھرپور مظاہرے ہو رہے ہیں، اور عراق کے وزیر اعظم اور ایران کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم ان سب نے بھی اس پر مذمتی بیان دیا۔ تو میں اپنے ملک پاکستان کی وزیر اعظم سے یہ کہنا چاہوں گا، صرف مذمتی بیانات پر اکتفا نہ کریں، بلکہ آپ کو اب عملی میدان میں آنا پڑے گا۔ صرف مذمتی بیانات دے کر آپ قرآن پاک کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم سب مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اس کے خلاف جو ہے مظاہرے کریں، اور ہم یہ حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ جو سویڈن کا ایمبیسڈر ہے، جو سفیر ہیں، اس کو ملک بدر کیا جائے۔ تو میں اہل کفار کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ انشاءاللہ ہمارے سینوں سے قرآن کبھی بھی نہیں نکال سکتے۔ الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ حافظ قرآن ہیں، ان کے دل میں، ان کے سینے میں قرآن پاک، ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں محفوظ ہے۔ آپ قرآن پاک کو تو جلا لیں گے، آپ قرآن پاک کی بے عزتی تو کر لیں گے، آپ قرآن پاک کی گستاخی تو کر لیں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں بھی قرآن موجود ہے۔ آپ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں سے قرآن آپ کس طرح نکالیں گے؟ انشاءاللہ آپ قیامت تک نہیں نکالیں گے، اور مسلمان کامیاب ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کافر اگرچہ اس دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے وہ لطف اٹھا رہا ہے اور مزے کر رہا ہے، لیکن آخرت میں کافر کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ تو میں اپنے عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اپنے مسلمانوں کو اور خصوصاً پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اس واقعے کے خلاف مظاہرے کریں، آپ اس کے خلاف احتجاج کریں، اور جتنے بھی امام صاحبان ہیں جو مسجد کے اندر خطیب ہیں، امام ہیں، آنے والے جمعے کے اندر قرآن پاک کی عظمت کو لازمی بیان کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔